اپنے ہی ہاتھوں اپنی چہیتی بیوی کا قتل کیا، کتابوں میں لکھا بیوی قبر میں گئی، شوہر جیل میں گیا، ایک جھوٹ کی وجہ سے، ایک جھوٹے بندے کی وجہ سے جس نے خاندان برباد کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جھوٹ کے موضوع پر ایک بہت ہی پیارا بیان ہے مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب کا۔ اس بیان میں جھوٹ کی مذمت اور جھوٹ کتنا خطرناک ہوتا ہے وہ بھی سماعت کریں گے۔ دوستو، چلیے پہلے اس بیان کو سماعت کر لیتے ہیں۔ اب یہاں تو ایک اور پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے، جو کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اس کو روتے روتے جہنم میں یا جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ ہم لوگوں کو ہنسائیں اور آخرت میں ہمیں رونا نصیب ہو جائے تو نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ قرآن بڑا واشگاف ہمیں میسج دیتا ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم خود بھی سچے رہیں اور اللہ کرے کہ ہماری گیدرنگز بھی سچوں پر مشتمل ہو۔ یہ جھوٹے جو ساتھ ہوتے ہیں نا، یہ بھی بعض اوقات بڑی بربادی کرتے ہیں، اور ہمیں پسند بھی ویسے لوگ آتے ہیں جو ہمیں جناب جھوٹی جھوٹی باتیں سنائیں اور ان کے پاس بہت سارے ایسے واقعات ہوں جس پہ جناب ہم لطف اندوز ہوتے رہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رہنا بھی سچوں کے ساتھ ہے، خود بھی سچا بننا ہے، سچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ ایک آخری واقعہ، جو چغل خور ہوتے ہیں، جھوٹ کر کے کس طرح لوگوں کے گھر برباد کرتے ہیں، ان لوگوں سے ہمیں بچنا بھی ہے، اور خدا نہ خواستہ ہم میں کوئی ایسا ہے تو اس نے توبہ بھی کرنی چاہیے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے کتابوں میں کہ ایک شخص تھا، بڑا مالدار تھا، اس کی شادی ہوئی۔ جب شادی ہوئی تو اس کو اپنی زوجہ سے بڑا پیار تھا، کہا میری بیوی کہاں کام کرے گی۔ اس زمانے میں غلام وغیرہ ملتے تھے۔ مارکیٹ میں گیا اور اس نے کہا میں ایک اچھا سا غلام لے آؤں گا، کھانا بھی پکائے گا، صفائی بھی کرے گا۔ جب مارکیٹ میں گیا تو مثال کے طور پہ اس وقت 10,000 روپے ریٹ تھا، تو وہ ایک بڑا فٹ فاٹ بندہ تھا جو سیل ہو رہا تھا کہ کتنے کا غلام دو گے؟ کہا 5,000 کا۔ کہا 5,000 تو ریٹ نہیں ہے، ریٹ تو زیادہ ہے۔ کہاں ریٹ تو زیادہ ہے مگر اس میں ایک خامی ہے، اس میں ایک عیب ہے۔ کہا عیب کیا ہے؟ کہا یہ بندہ سال میں ایک بار جھوٹ بولتا ہے۔ چلو سال میں ایک ہی بار جھوٹ بولتا ہے نا، ہم بھی تو جھوٹے دوست رکھتے ہیں نا، کہ کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت جھوٹ تو اللہ معاف کرے باقی لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم خود ہی بول رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں، جھوٹ برائی نہیں لگتی۔ کہ ایک ہی جھوٹ بولتا ہے۔ کہ ٹھیک ہے پھر تو بڑا سستا ہے، لے لیا اس نے۔ گھر آیا تو اس نے واقعی گھر کا نقشہ بدل دیا، صفائی ستھرائی، کھانا پینا، ایوری تھنگ ویری گڈ۔ کئی مہینوں تک کام چلتا رہا۔ اب وہ دن آ گیا جس دن وہ سال میں ایک بار جھوٹ بولتا تھا۔ وہ پہلے تو اس شخص کی بیوی کے پاس گیا، کہ باجی ایک بڑی خبر لایا ہوں آپ کے لیے، اندر کی خبر لایا ہوں۔ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں نا، بھائی اندر کی خبر لائے، بیٹھ بیٹھ بھائی بتا اندر کی خبر تو مجھے پائیے، مارکیٹ کی خبر تو دے، کیا ہو رہا ہے؟ فلاں کی خبر لائے گا، اس کی خاندان والے کی خبر لائے گا۔ میں بڑا اچھا بھی لگتا ہے وہ آدمی جو کسی کی عیب کی خبر لے کر آئے۔ اب یاد رکھیں، آج جو آپ کو کسی کی خبر لا کے دے رہا ہے نا، کل وہ آپ کی خبر کسی اور کو جا کر دے رہا ہوگا۔ ہم ایسے لوگوں کو بڑا پیار سے بٹھاتے ہیں، دور کیجیے ایسے لوگوں کو۔ حدیثوں میں ایسے لوگوں کو، چغل خوروں کو محبتوں کا چور کہا گیا۔ اب وہی ہوا، عورت تو عورت ہوتی ہے۔ کہ اچھا کیا خبر ہے؟ کہ آپ کے میاں کے بارے میں خبر یہ ہے کہ اس نے کسی بڑے آدمی کی بیٹی سے رشتے کی بات چلا لی ہے، آپ کو طلاق دینے والا ہے، رشتہ ادھر کر لے گا، آپ کو چھوڑ دے گا۔ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا اتنا پیار ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، میں آپ کو سچی خبر دے رہا ہوں، بیگم صاحب سمجھ جائیے۔ کہ اچھا بھائی اب حل بتاؤ۔ کہ حل ایک ہے میرے پاس۔ کہ کیا حل ہے؟ کہ آپ اس کی گردن کے پاس سے 2-3 بال ذرا رات کو کاٹ لیجئے گا، تراش لیجئے گا، مجھے دے دیجئے گا، میرے پاس ایک عمل ہے، بس یہ اس عورت کا بھوت سر سے اتر جائے گا۔ یہ اس طرح لیجئے، رات وہ سوئے تو اس کے گردن کے پاس سے 3-4 بال کاٹ کے مجھے دے دیجئے گا۔ عورت تو عورت تھی، مان گئی اس کی بات۔ اب آیا شوہر کے پاس، اجی صاحب ایک بڑی اندر کی خبر لایا ہوں۔ کیا خبر لایا ہوں؟ آپ کی جان خطرے میں ہے۔ میرا کون دشمن آ گیا؟ کہ آپ کی بیوی کا ارادہ یہ ہے کہ آج رات آپ کو قتل کر دے گی۔ کہ پاگل ہو گیا، میری بیوی مجھے قتل کرے گی؟ اتنا پیار ہے ہمارے درمیان؟ کہ نہیں، اس کا کچھ اور ارادہ ہے، آپ کی پوری جائیداد پر قبضہ کرنا ہے۔ کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ ٹھیک ہے آپ رات کو سوتے وقت ذرا ہوشیار رہیے گا، وہ اس طرح لے کر آئے گی آپ کی گردن پہ چھری اس طرح پھرانے کے لیے۔ رات وہ بستر پر سویا، واقعی ویسا ہی ہوا، وہ اس طرح لے کر بیچاری آئی، اور جیسے ہی گردن کے قریب وہ اس طرح لے کر آئی تو اس نے اس طرح اپنی بیوی کے ہاتھ سے لیا اور بیوی کی گردن پر پھرا دیا۔ اپنے ہی ہاتھوں اپنی چہیتی بیوی کا قتل کیا۔ کتابوں میں لکھا بیوی قبر میں گئی، شوہر جیل میں گیا، ایک جھوٹ کی وجہ سے، ایک جھوٹے بندے کی وجہ سے جس نے خاندان برباد کر دیا۔ یہ ہے جھوٹ، جس کی نحوست اس طرح پھیلتی ہے۔ تو خدارا خود بھی جھوٹ سے بچنا ہے، جھوٹے لوگوں کی صحبت سے بھی بچنا ہے، اور یہ جو لگائی بجھائی کرنے کی عادت ہے، اگر آپ کو کسی کا کوئی عیب پتا چل بھی گیا، مثال کے طور پہ ہمارے سامنے کسی نے کسی کی برائی کر دی، کیا مجھ پر یہ واجب ہے کہ میں پہنچاؤں اس تک یہ بات ہے؟ حالانکہ روایت، جھوٹ اتنا شدید گناہ ہے نا، مگر یقین کریں بعض صورتوں میں سلو کروانے کے لیے
جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، مگر یہاں لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے. سوچیں ان کا کیا بنے گا. تو خدا را جوڑنے والے بنے، توڑنے والے نہ بنے. مجھے اگر پتا چل بھی گیا ہے کہ فلاں بھائی سے ناراض ہے اور اس کی برائی کر رہا ہے، تو مجھ پر یہ کب واجب ہے کہ اس کو جا کر بتاؤں بھائی تیرا بھائی تو تیرے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے، تاکہ اسے بھی غصہ آئے. پردہ رکھیں، معاملے کو ٹھنڈا کریں، دوستیاں کروائیں، خاندان جوڑیں، اور یہی شریعت کو مطلوب ہے. تو بہرحال اللہ کریم تربت حضرت بلال حبشی پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ان کے صدقے ہمیں نبی پاک کا سچا عشق عطا فرمائے. اور جیسے وہ سچے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بلال جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سچے ہو جائیں، ہمارے بارے میں لوگ بھی یہ کہنے لگ جائیں کہ یہ بندہ جناب جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے. ورنہ آج تو حال یہ ہے کہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، یقین نہیں آ رہا، جو کہہ رہا نہیں ہمیشہ کچھ نہ کوئی الٹا ہی کہہ رہا ہوتا ہے. ایسا نہ کریں، اپنا پرسیپشن بھی ٹھیک کریں، اپنا لوگوں میں تاثر بھی ٹھیک کریں، اور سچ بولنا شروع کریں. آپ اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ کریم ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. سو دوستو، آپ نے بیان کو سنا، امید کرتے ہیں کہ اس بیان سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. دوستو، آپ نے ایک واقعہ بھی اس بیان میں سنا کہ ایک جھوٹ کی وجہ سے کیسے بسے بسایا گھر برباد ہو گیا. اور جھوٹ ایک ایسی نحوست والا چیز ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ گناہ گار ٹھہرتا ہے، بندہ دوسروں کی نظروں سے گر جاتا ہے، بندوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور پھر ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. یہ جھوٹ بولنے سے منہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے، جس بدبو کی وجہ سے فرشتے رحمت کے آپ سے دور ہوتے ہیں. سو دوستو، جھوٹ سے بچیں، جھوٹ بولنے سے بچیں، جھوٹوں کی پاس بیٹھنے سے بچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سچوں کے ساتھ بیٹھنے کا، سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم جاری فرمایا. سو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹے لوگوں سے اور جھوٹ بولنے سے بچائے. دوستو، ملتے ہیں کسی اور بیان میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.